کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دھوکہ نہیں دے سکتی. لائٹ چلی جائے تو کیمرے کی آنکھ کیا کرے گی؟ کام ہی نہیں کرے گی. کیمرہ لائٹ سے ہی کام کر رہا ہے اور لائٹ ہی نہیں ہے تو اس کی آنکھ نے بھی دھوکہ دے دیا نا. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس ذات کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہوتا. لائٹ ہو نہ ہو، دن ہو رات ہو، خلوت ہو جلوت ہو، ہر جگہ پر وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اس لیے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اس کا خوف اپنے اندر قائم کر لو. اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. میں اگر اور آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے تو مختلف فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالی نے خود ہی فیصلہ فرما دیا اس آیت کے آخری حصے میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کر رہے ہو، اس کی معصیت سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہو، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے کام میں لگے ہوئے ہو. موت آئے تو ایسے وقت میں آنی چاہیے تمہیں. یہ ہے اللہ سے کما حقہ ڈرنے کا حق، اور یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر اس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہ ہو تو گویا کہ اللہ کی قدر و منزلت ہی نہیں پہچانی انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، اللہ ان کو محفوظ رکھے گا. عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا. یہ جہاد میں شریک ہونے والی، پہرا دینے والی آنکھ جو ہے ایمان والے کی، اللہ اس کو جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا. وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر قائم کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ رو پڑی، آنسو بہا دیے، فرمایا یہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی. اور ایک مقام پر تو یہاں تک آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. روز قیامت اپنے رب کے سامنے اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا ڈر اور خوف جس نے یہاں دنیا میں اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جو نفسانی خواہشات ہیں ناجائز، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے. اور پھر ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوا رو پڑا، اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل کے زمین پہ گرا ہے، ابھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو، ایسے ایمان والے کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کو بخش دیتا ہے. تیسری وہ آنکھ کہ جو جہنم میں نہیں جائے گی، عین کفت عن محارم اللہ، جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور محفوظ کر لے اور اس طرف نہ دیکھے. حرام کر دیا ہے
محرم اور غیر محرم کے اندر فرق کر دیا گیا، جس چیز سے روک دیا، حرام کر دیا، اس سے یہ آنکھ بچی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ یہ 3 قسم کی آنکھ فرمایا کہ جہنم میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ جب ہماری آنکھ محفوظ ہوگی تو ہمارے کان بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری زبان بھی محفوظ ہو جائے گی، ہمارا دماغ اور دل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا، بلکہ پورا کا پورا جسم جو ہے پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لگے گا اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ میں اپنے سامعین سے کہوں گا، میں بھی اور آپ بھی یہ سوچیں، کیا ہم نے کبھی اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے اپنی آنکھ سے؟ ہم نے کبھی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا؟ ہم نے کبھی اللہ کے راستے میں کوئی پیرا دینے کی کوشش کری، یا تمنا کری، یا آرزو کری؟ اگر نہیں تو پھر اس طرف قدم بڑھائیں اور انشاءاللہ تعالی جنت کے مالک بن جائیں۔